نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما اللہم طاہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ پاک کر دیجئے ہمارے دلوں کو نفاق سے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے اگلی آیات کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 16۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا۔ اور اب ذکر کیجئے اس کتاب یعنی قرآن کریم میں مریم علیہ السلام کا، جب کہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر ایک شرقی گوشے میں جا بیٹھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر ہیکل سلیمانی کے مشرقی گوشے میں خود کو مقید کر لیا۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ کے لیے اعتکاف کی کیفیت تھی۔ آیت نمبر 17۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، تو اس نے اپنے آپ کو ان سے پردے میں کر لیا۔ انہوں نے گوشے میں پردہ تان کر خلوت کا ماحول بنا لیا تاکہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، پس ہم نے بھیجا ان کی طرف اپنا ایک فرشتہ۔ یہاں پر روح سے مراد ہے فرشتہ۔ روح کے کئی اور بھی معنی ہیں، جیسے وحی بھی روح ہے، قرآن بھی روح ہے، اور روح انسانی بھی روح ہے۔ آگے ہے وَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو اس نے صورت اختیار کی مریم علیہ السلام کے سامنے ایک مکمل انسان کی، یعنی فرشتہ ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی صورت میں نمودار ہوا۔ آیت نمبر 18۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، مریم علیہ السلام نے کہا میں رحمان سے پناہ مانگتی ہوں تم سے اگر تم کوئی متقی شخص ہو۔ اچانک ایک مرد کو اپنی خلوت گاہ میں دیکھ کر حضرت مریم سلام علیہا گھبرا گئیں کہ وہ بری نیت سے نہ آیا ہو، چنانچہ انہوں نے اسے مخاطب کر کے کہا میں تم سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو، تمہارے دل میں اللہ کا کچھ بھی خوف ہے تو کسی برے ارادے سے باز رہنا۔ آیت نمبر 19۔ قال انما انا رسول ربک لأہب لکی غلاما زکیا، اس نے کہا میں تو آپ کے رب کا پیغامبر ہوں تاکہ میں آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ آئیے اب ان آیات کو مزید تفصیل سے جانتے ہیں۔ چونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں ایک گناہ مشابہت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو نہایت بوڑھے باپ اور بالکل بانجھ ماں سے پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور دونوں کی پیدائش میں اللہ کی عظیم قدرت کا اظہار ہے۔ اسی لیے سورہ آل عمران اور اس سورہ اور سورہ الانبیاء میں دونوں کا ذکر ایک دوسرے کے بعد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ اس قرآن کریم میں مریم علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے اور لوگوں کو سنائیے۔ مریم بنت عمران داؤد علیہ السلام کی نسل سے بنی اسرائیل کے ایک دیندار اور شریف گھرانے کی لڑکی تھی۔ ان کی ولادت کا قصہ سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد انہوں نے اپنے خالو زکریا علیہ السلام کے گھر میں پرورش پائی، اور ہوش سنبھالنے کے بعد بہت بڑی زاہدہ، عابدہ اور بہت ہی دیندار بن گئیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو مسجد اقصیٰ سے ذرا دور ہٹ کر مشرق کی جانب چلی گئیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ وہاں لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر گوشۂ تنہائی میں بیٹھ کر عبادت کے لیے گئی تھی،
کسی نے کہا کہ ان کو ماہواری آ گئی تھی یعنی پیریڈز، اور وہاں پردے میں طہارت حاصل کرنے کے لیے گئی تھیں۔ وہاں جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان کے سامنے ایک مکمل آدمی کی شکل میں آئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اہل کتاب پر بھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا واجب تھا، لیکن مریم علیہ السلام کے اس عمل کی وجہ سے انہوں نے جہت مشرق کو اپنا قبلہ بنا لیا اور طلوع آفتاب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ جب مریم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک اچھا خاصا آدمی ان کے پردے کا لحاظ کیے بغیر ان کے سامنے آ گیا ہے تو ان کے ذہن میں شبہ ہوا کہ کہیں یہ آدمی کسی بری نیت سے تو نہیں آیا، اس لیے اپنی انتہائی عفت اور پاک دامنی کے زیر اثر کہنے لگی، اے آدمی، اگر تجھے اللہ کا خوف ہے تو میں بے حد رحم کرنے والے اللہ کے ذریعے تجھ سے پناہ مانگتی ہوں کہ تو میرے قریب نہ آ۔ جبریل علیہ السلام نے فوراً ان کے دل سے خوف دور کرنے اور حقیقت حال بیان کرنے کے لیے کہا، میں تمہارے اسی رب کا پیغامبر ہوں جس کے ذریعے تم نے پناہ مانگی ہے۔ مجھے اسی نے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ تمہارے گریبان میں پھونک مار کر اللہ کی جانب سے بطور عطیہ ایک لڑکا دیا جانے کا سبب بنوں جو گناہوں سے پاک ہوگا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم آیت نمبر 12 میں فرمایا، مریم بنت عمران کی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تو ہم نے اس کے گریبان میں اپنی روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس عورت کو یاد کریں جس نے اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کی، پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور اسے اور اس کے بیٹے عیسیٰ کو اہل عالم کے لیے عظیم نشانی بنا دیا۔ ان دونوں آیتوں میں یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ نے اپنی طرف سے بذریعہ جبریل علیہ السلام ان کے رحم میں عیسیٰ کی روح پھونک دی۔ ایک دوسرا مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ میں تمہارے رب کا پیغامبر ہوں، اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں تمہارے بطن سے ایک لڑکا مولود ہونے کی خبر دوں جو گناہوں سے پاک ہوگا، یعنی میں تمہارے رب کا پیغامبر ہوں، تمہارے پاس یہ خبر لے کر آیا ہوں کہ وہ تمہیں ایک ایسا لڑکا دے گا جو گناہوں سے پاک ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 20، قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا۔ مریم علیہ السلام نے کہا، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جب کہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں کوئی بدچلن عورت ہوں۔ آیت نمبر 21، قال کذالک، اس فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، یعنی کسی مرد کے تعلق کے بغیر اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے۔ قال ربک هو علی ہین وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ آپ کا رب فرماتا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے تاکہ ہم اسے بنائیں ایک نشانی لوگوں کے لیے اور رحمت اپنی طرف سے، اور یہ ایک طے شدہ امر ہے، یعنی اس بچے کو ہم لوگوں کے لیے معجزہ اور اپنی رحمت کا ذریعہ بنانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزہ تھی، اور آپ کو رفع سماوی یعنی آسمان پر اٹھانا بھی ایک معجزہ تھا۔ اس کے علاوہ بھی آپ علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا ہوئے تھے، غرض آپ علیہ السلام کی شخصیت ہر لحاظ سے غیر معمولی اور ممتاز تھی۔ سبحان اللہ۔ مریم علیہ السلام کو لڑکے کی خبر سن کر بہت ہی زیادہ تعجب ہوا اور کہنے لگی کہ مجھے لڑکا کیسے ہوگا، نہ میرا کوئی شوہر ہے اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔
جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں ایسا ہی ہوگا، اگرچہ تمہارا کوئی شوہر نہیں اور نہ تم کوئی بدکار عورت ہو، اس لیے کہ تمہارا رب ہر چیز پر قادر ہے اور کہتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اس نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور حوا علیہ السلام کو صرف مرد سے پیدا کیا۔ باقی ذریت آدم کو ماں باپ کے ذریعے پیدا کیا، سوائے عیسیٰ کے جنہیں اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور اس طرح تخلیق انسانی کے چاروں طریقے اختیار کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنی عظیم قدرت اور بے مثال عظمت کی قطعی دلیل پیش کر دی ہے، اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے لیے رحمت بنایا تھا، جیسا کہ ہر نبی اپنی قوم کے لیے رحمت ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی قوم کو توحید الہی اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم دینے لگے۔ آخر میں حضرت جبریل علیہ السلام نے مریم سلام علیہا سے کہا کہ ایسا ہونا اللہ کے علم میں طے ہو چکا ہے اور ایسا ہو کر ہی رہے گا۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ ممکن ہے وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اللہ کا کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ کے علم میں پہلے ہی سے طے شدہ تھا۔ آیت نمبر 22۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو اسے اس بچے کا حمل ٹھہر گیا، چنانچہ اسے لے کر وہ ایک دور جگہ پر چلی گئیں۔ اس پریشانی میں کہ حمل بڑھے گا تو لوگ کیا کہیں گے، حضرت مریم علیہ السلام تنہائی کی غرض سے بیت الحم چلی گئی، جو ہیکل سلیمانی سے 8 میل کے فاصلے پر تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب جبریل علیہ السلام نے انہیں اللہ کا فیصلہ سنا دیا تو وہ راضی برضائے الہی ہو گئیں اور ایک گونا اطمینان محسوس کرنے لگیں۔ تو جبریل علیہ السلام نے ان کے قریب آ کر ان کے گریبان میں پھونک دیا۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کے دامن میں پھونک ماری، اور ایک تیسری روایت یہ ہے کہ ان کے منہ میں پھونک ماری۔ بہرحال پھونک کا اثر ان کے رحم تک گیا اور اللہ کے حکم سے حمل قرار پا گیا۔ اس کے بعد وہ لوگوں کی باتوں کے ڈر سے اپنی قوم سے دور پہاڑ کے پیچھے یا وادی میں چلی گئی۔ مریم سلام علیہا کے حمل کی مدت کے بارے میں کئی اقوال آئے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حمل اور وضع حمل کے درمیان کوئی وقفہ نہیں ہے، لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ مدت حمل 9 ماہ تھی، اور زیادہ تر روایت اسی پر قائم ہے۔ بہرحال حمل کی مدت جو بھی ہو، روایات سے اتنی سمجھ میں آتی ہے کہ ظہور حمل کے بعد جب لوگوں کی باتوں کا انہیں ڈر ہوا تو وہ بیت المقدس سے اور اپنی قوم سے دور بیت الحم نام ایک بستی میں چلی گئیں، جو بیت المقدس سے صرف 8 میل دور تھی، جہاں وہ لوگوں کی نظروں سے اجھل ہو گئیں تاکہ ان کے طعنوں سے بچی رہیں۔ آیت نمبر 23۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر لے آیا اسے درد ذہ یعنی ولادت کا درد ایک کھجور کے تنے کے پاس۔ ولادت کے وقت جب درد کی شدت بڑھی تو مریم علیہ السلام نے سہارے کے لیے کھجور کے تنے کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اور یہ درد کی شدت کو برداشت کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ آگے ہے قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اس کیفیت میں اس نے کہا کاش میں اس میں پہلے مر چکی ہوتی اور ایک بھولی بسری چیز ہو چکی ہوتی، یعنی کہ وہ اندیشوں سے کانپ رہی تھیں کہ اب میں اس بچے کا کیا کروں گی، لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی، دنیا کیا کہے گی، تو کاش یہ وقت آنے سے پہلے ہی مجھے موت آ گئی ہوتی اور میری یاد تک لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو چکی ہوتی۔ ایک پاک باز عورت کو کنوارے پن میں بچے کی پیدا ہونے کے تصور سے جو تکلیف ہو سکتی ہے وہ ظاہر ہے،
اگرچہ عام حالات میں موت کی تمنا کرنا منع ہے، لیکن کسی دینی نقصان کے اندیشے سے ایسی تمنا منع نہیں ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ شدید بے چینی کے عالم میں حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتے کی دی ہوئی بشارتوں کی طرف سے وقتی طور پر دھیان نہیں رہا، اس لیے بے ساختہ یہ کلمات زبان سے نکل گئے کہ کاش مجھے اس سے پہلے موت آ گئی ہوتی، کاش میں ایک بھولی بسری کہانی بن گئی ہوتی۔ آیت نمبر 24 فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا، تو اس نے پکارا اسے اس کے نیچے سے۔ یہاں عام مفسرین کا خیال یہ ہے کہ جس فرشتے نے بشارت دی تھی اسی نے اب بھی انہیں آواز دی، اللہ تحزنی، کہ آپ غمگین نہ ہوں، قد جعل ربکی تحتکی سریا، دیکھیے آپ کے رب نے آپ کے قدموں کے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے۔ مریم علیہ السلام ایک ٹیلے پہ تھیں اور جبریل علیہ السلام ٹیلے کے نیچے تھے۔ جب انہوں نے مریم کی غم سے بھری ہوئی بات سنی تو ایک دوسرا قول یہ ہے کہ سری چھوٹی نہر کے معنی میں ہے، یعنی اللہ نے آپ کے قدموں میں بطور معجزہ نہر جاری کر دی ہے۔ آیت نمبر 25 and 26۔ آیت نمبر 25 وَهُزِّي إِلَيْكِ جِذْعَ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور آپ اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف بلائیے، آپ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں جھڑ پڑیں گی۔ آیت نمبر 26 فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، بس آپ کھائیے اور پیجیے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجیے۔ حضرت مریم سلام علیہا نے یہ تمام معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ بچہ بھی بول پڑا، چشمہ بھی جاری ہو گیا، اور کھجور کے سوکھے تنے کو ہلانے سے تازہ پکی ہوئی کھجوریں بھی ان کے سامنے آن گری۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ان میں حالات کا مقابلہ کرنے کی جرت پیدا ہو گئی، اور انہوں نے بچے کو لے کر آبادی میں آنے کا فیصلہ کر لیا۔ فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، اور اگر آپ دیکھیں کسی آدمی کو اور وہ آپ سے پوچھے تو آپ اسے اشارے سے کہہ دیں میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے روزے کی، لہٰذا میں بات نہیں کروں گی آج کسی انسان سے۔ بعض پچھلی شریعتوں میں بات چیت نہ کرنے کا روزہ رکھنا بھی عبادت کی ایک شکل تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں منسوخ ہو گئی۔ اب ایسا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہدایت دی گئی کہ وہ ایسے روزے کی منت مان کر روزہ رکھ لیں، اور کوئی بات کرنا چاہے تو اسے اشاروں سے بتا دیں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تاکہ خواہ مخواہ لوگوں کے سوال جواب سے مزید تکلیف نہ ہو۔ حضرت مریم علیہ السلام سے کہا گیا کہ کھجور کی شاخ کو پکڑ کر ہلائیں، اس سے ان کے لیے تازہ کھجوریں گریں گی، کھجور کھائیں، نہر کا تازہ پانی پئیں، اور پیارے بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں اور غم نہ کریں۔ جب وہ کسی آدمی کو دیکھیں تو وہ بچے کے بارے میں سوال کرے تو جواب میں اشارے کی زبان سے کہہ دیں کہ میں نے اللہ کے لیے خاموش رہنے کی نظر مانی ہے، آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ انہیں یہ حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ نادانوں سے بات کرنے کی انہیں نوبت ہی نہ آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ہی ان کے لیے ان کی بے گناہی اور پاک دامنی کی دلیل بن کر سب کو خاموش کر دے۔ اصل عبادت یہی ہوتی ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ پسند کریں اس کو اس وقت پر کر لینا ہی اصل چیز ہے، اور یہی اصل اطاعت ہے۔ آیت نمبر 27 فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، پھر وہ لے آئیں اس کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس۔ حضرت مریم علیہ السلام
بڑے حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے نومولود بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کی طرف آ گئیں۔ تو ان کی قوم نے کہا قالوا یا مریم لقد جئتی شیئا فریا، لوگوں نے کہا اے مریم یقیناً تم ایک طوفان گھڑ لائی ہو۔ جب مریم علیہ السلام نفاس سے فارغ ہوئیں اور اللہ کے انعامات و کرامات کو دیکھ کر ان کو اطمینان حاصل ہوا تو اپنے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھائے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ لوگوں نے ان کی گود میں بچہ دیکھ کر غم و حیرت سے ملے جلے جذبات کا اظہار کیا، کیونکہ مریم علیہ السلام بہت ہی بڑے دینی خاندان کی بیٹی تھیں۔ لوگوں نے ان پر نکیر کرتے ہوئے کہا اے مریم تو نے بہت برا کیا کہ ناجائز بچہ اٹھائے چلی آ رہی ہے۔ مزید ڈانٹ پھٹکار کرتے ہوئے کہا، آیت نمبر 28، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن نہ تو تمہارا والد برا آدمی تھا اور نہ ہی تمہاری والدہ بدکار تھی۔ اے ہارون کی بہن تیرا باپ تو بدکار آدمی نہ تھا اور نہ ہی تیری ماں زانیہ تھی، نعوذ باللہ۔ آیت میں ہارون سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون ہیں، اس لیے کہ مریم انہی کی نسل سے تھیں، یا اس لیے کہ لوگ مریم کو ہارون علیہ السلام کی طرح عابدہ اور صالحہ سمجھتے تھے، اسی لیے ان کا نام لے کر انہیں شرم دلائی۔ ایک دوسرا قول یہ ہے کہ اس نام کا ان کا ایک بھائی تھا جو نیکی اور صلح میں مشہور تھا۔ صحیح حدیث سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے۔ مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نجران کی عیسائیوں کے پاس بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ اپنے قرآن میں مریم کے بارے میں یا اخت ہارون پڑھتے ہو، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام سے سینکڑوں سال پہلے گزرے ہیں۔ واپس آ کر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ان سے کیوں نہیں کہا کہ لوگ اپنے بچوں کے نام انبیاء اور صالحین کے نام پر رکھتے ہیں، یعنی ہارون مریم کے بھائی کا نام تھا۔ آیت نمبر 29 سے لے کے 33 تک، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے جو ہم ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 29، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، تو اس نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا ہم اس سے کیسے بات کریں گے جو گود میں پڑا بچہ ہے۔ آیت نمبر 30، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور اس بچے نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ آیت نمبر 31، وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، اور مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں گا، اور مجھے اس نے تاکید کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ رہوں۔ آیت نمبر 32، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اس نے مجھے بنایا بھلائی کرنے والا اپنی والدہ کے ساتھ، اور اس نے مجھے تند خو بدبخت نہیں بنایا۔ آیت نمبر 33، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں جنا گیا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا زندہ کر کے۔ ان آیات کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر کے لوگوں سے کہا کہ اسی سے پوچھ لو، تو لوگوں نے کہا
ہم لوگ گود کے بچے سے کیسے بات کریں؟ عیسیٰ علیہ السلام ان کی بات سن کر بول پڑے اور کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس نے ازل میں فیصلہ کیا ہے، وہ مجھے انجیل دے گا، مجھے نبی بنائے گا اور میں بھی رہوں گا۔ اس نے مجھے صاحب خیر و برکت اور صاحب دعوت بنایا ہے اور میں اپنے رب کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا رہوں گا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے پہلی بار بات کی تو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بتایا اور اس کا بیٹا ہونے کا انکار کیا، اور کلام جاری رکھتے ہوئے کہا اور مجھے وصیت کی ہے کہ تا دم حیات نماز پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں اور اپنی ماں کا مطیع یعنی فرما بردار رہوں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اعتراف اور اعلان تھا کہ اللہ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا اور اللہ نے مجھے متکبر اور گناہ گار نہیں بنایا، اور اللہ کی جانب سے امن اور سلامتی میرے حال میں شامل رہی ہے، اور اس دن جب میں پیدا ہوا اور اس دن بھی رہے گی جب میری موت آئے گی اور جب میں دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کلام کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام نے جب تک بات کرنے کی عمر کو نہ پہنچ گئے کوئی بات نہیں کی۔ واللہ عالم۔ آیت نمبر 33 میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ امن اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے آئے تھے۔ یہ 3 مواقع بڑی وحشت کے مواقع ہوتے ہیں، یعنی جب انسان ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے، ایک دم اس کو وحشت ہوتی ہے کہ میں کہاں آ گیا۔ ایک محفوظ بند جگہ سے بالکل ایک کھلی دنیا میں آتا ہے، یہ ایک پہلا موقع ہوتا ہے جو بچے کے لیے کافی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ دوسرا، جب موت کا فرشتہ آتا ہے، انسان ایسی چیز دیکھتا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ موت کا، نزا کا اور قبر تک جانے کا بڑی وحشت کا دن ہوتا ہے، جس میں دوسرے ہی لوگ اس کو نہلا رہے ہوتے ہیں، کفنا رہے ہوتے ہیں اور قبر میں اکیلے رکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایک وحشت کا دن ہے۔ تیسرے، جب انسان قبروں سے سو کر اٹھیں گے، یعنی قبروں سے نکلیں گے، حشر کے میدان میں لوگ گتھم گتہ ہو رہے ہوں گے، ہر طرف ایک عجیب سی کیفیت ہوگی، ہر چیز بدل چکی ہوگی، ہر چیز تبدیل ہو چکی ہوگی، تو وہ بھی وحشت کا دن ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے ان تینوں دنوں میں سلامتی کا وعدہ کیا ہے، اور ان کے لیے ان تینوں اوقات میں وحشت نہیں ہوگی۔ تو آئیے ہم اپنے لیے بھی دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمارے لیے بھی موت کے دن قبر میں اور آخرت میں وحشت نہ ہو، اور ہمیں تو اپنی طرف سے سلامتی سے نوازنا، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 32 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو کلام چل رہا ہے، جیسے انہوں نے فرمایا اور اس نے مجھے بنایا بھلائی کرنے والا اپنی والدہ کے ساتھ، اور اس نے مجھے سرکش اور برا سلوک کرنے والا نہیں بنایا۔ یہاں صرف والدہ کا نام ہے کیونکہ ان کے والد تو تھے ہی نہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ حقوق اللہ کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف حقوق العباد کی، یعنی اللہ کی عبادت میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور پھر ماں کے ساتھ حسن سلوک اور کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کرنے کو کہا گیا ہے، یعنی وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ یہاں پر ان صفات کا خاص طور پر کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر یہ سب چیزیں ختم ہو چکی تھیں، اور یہی آج امت مسلمہ کا بھی حال ہے۔ نماز ختم ہو گئی ہے، زکوٰۃ ختم ہو گئی ہے، اور آپ کسی وقت جا کے مسجد میں دیکھ لیں تو وہاں پر کتنے لوگ جاتے ہیں وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ گھروں کے اندر دیکھیں کیا اہتمام ہے نماز کا، اور پھر دوسری طرف زکوٰۃ کا بھی، اس میں من مانے طریقے ایجاد ہو گئے ہیں۔ باقاعدہ کیلکولیشن کر کے زکوٰۃ سالانہ نہیں نکالتے، کیونکہ زکوٰۃ اس وقت تک ادا نہیں ہوتی جب تک اس کی نیت نہ ہو، جب تک اس کا حساب کتاب نہ ہو،
اور جب تک وہ ان لوگوں کو نہ دی جائے جن کو دینا ضروری ہے تو فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف والدین کے ساتھ اچھا سلوک، آج اولاد کیا کر رہی ہے ہم سب جانتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں اسی قسم کی خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں، تو خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو ان خوبیوں کے ساتھ بھیجا گیا۔ اور والدہ کا خیال اس لیے کہ ان کے معاشرے میں بھی عورت بڑی کمزور تھی، عورت کے حقوق نہیں تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، تو یہ اصل میں عورت کی حقوق کی ہی ایک بات تھی۔ آیت نمبر 34، ذَلِكَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَم قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِی فِیہ یَمْتَرُونَ۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے حق کی بات جس کے بارے میں یہ لوگ شک کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اب تک جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان ہوا اور جو انہوں نے خود اپنی زبان سے اپنے بارے میں کہا، یہی کچھ ان کی حقیقت ہے، اور یہی حق ہے اور یہی سچ ہے جس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ نہیں ہیں جو ان کے بارے میں یہود کہتے ہیں کہ وہ جادوگر تھے اور یوسف نجار کے بیٹے تھے۔ یوسف نجار یہ مسجد کے خادم، نیک اور صالح شخص تھے، اور نہ وہ ہیں جو ان کے بارے میں نصارہ کی ایک جماعت کہتی ہے کہ وہ اللہ تھے، دوسری جماعت کہتی ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے، تیسری جماعت کہتی ہے کہ وہ 3 خداؤں میں سے ایک تھے۔ ان میں سے جن لوگوں نے کہا کہ وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا کلمہ تھے، تو وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ آیت نمبر 35، ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ اللہ کی شایان شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ اس سے پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں باپ کا حصہ اللہ تعالیٰ کے ایک حرف کن کے ذریعے سے پورا ہوا، جبکہ باقی سارا عمل عام فطری اور طبعی طریقے سے تکمیل پذیر ہوا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، وہ وقت بھی یاد کرو جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ایک کلمے کی پیدائشی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں صاحب وجاہت ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ اسی لیے آپ علیہ السلام کو اللہ کا خاص کلمہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات کسی طرح بھی درست نہیں کہ وہ اپنے لیے کوئی لڑکا بنائے، وہ جاہلوں اور نادانوں کی اس بات سے بالکل پاک ہے۔ وہ تو جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، کن فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور جس ذات باری تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اس کے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، اور اسے لڑکے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 59 اور 60 میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ہو بہو آدم کی مثال ہے، جسے مٹی سے بنا کر کہہ دیا ہو جا تو بس ہو گیا۔ آپ کے رب کی طرف سے حق یہی ہے، خبردار شک کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے۔ آیت نمبر 36، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اور یقیناً اللہ ہی ہے میرا رب بھی اور تمہارا رب بھی، تو تم اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کلام کیا اور ان سے کہا کہ بے شک
اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، اسی لیے اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے، جو اس پر چلے گا وہ ہدایت اور رشد پائے گا، اور جو اس کی مخالفت کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کی تابعداری کرنے والا ہدایت پر ہے اور اس کے خلاف کرنے والا گمراہی پر ہے۔ آیت نمبر 37۔ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم۔ پھر اختلافات پیدا کر لیے مختلف گروہوں نے آپس میں، تو بربادی ہے ان کافروں کے لیے اس بڑے دن کی پیشی سے۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوگی اور تمام حقائق کھل کر سامنے آ جائیں گے، تو حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں بھی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ چنانچہ اس بارے میں جن لوگوں نے من گھڑت عقیدے بنائے اور پھر ان غلط عقائد پر جمے رہے حتیٰ کہ اسی حالت میں انہیں موت آ گئی، ایسے لوگوں کے لیے اس دن ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اور وہ اس دن حسرت کرتے ہی رہ جائیں گے۔ اہل کتاب نے عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کے بارے میں اور سب کچھ جاننے کے بعد، سب کچھ واضح ہو جانے کے بعد بھی اختلافات کیے، جس کا ذکر آیت نمبر 34 میں ہو چکا ہے کہ یہود نے انہیں جادوگر، ان کی والدہ کو زانیہ نعوذ باللہ، اور نصارہ ان کے بارے میں اتنے طبقوں میں بڑھ گئے کہ انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ان مختلف عقائد کی وجہ سے سبھی اللہ کی نگاہ میں کافر ہو گئے۔ اسی لیے اللہ نے دھمکی دی اور کہا کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ہلاکت اور بربادی ان کی قسمت بن جائے گی اور جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے۔ بخاری و مسلم میں روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے مریم علیہ السلام پر ڈال دیا، اور اس کی جانب سے ایک روح ہے، اور جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا، چاہے اس کا عمل جو بھی ہو۔ آیت نمبر 38۔ اسمع بهم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین۔ کیا ہی اچھا وہ سن رہے ہوں گے اور کیا ہی اچھا وہ دیکھ رہے ہوں گے جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ قیامت کے دن کافروں کا جو حال ہوگا اسی کی اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ جب وہ لوگ حساب اور جزا کے لیے میدان محشر میں آئیں گے تو ان کی قوت سماعت و بصارت حیرت انگیز حد تک تیز ہو جائے گی، یعنی ان کے سننے کی اور ان کے دیکھنے کی جو قوت ہے وہ حیرت انگیز حد تک تیز ہو جائے گی، جبکہ دنیا میں ان کا یہ حال تھا کہ نہ وہ حق کی بات سنتے تھے، نہ ہی حق کی راہ انہیں نظر آتی تھی، اس لیے کہ انہوں نے حق سمجھنے کے لیے کبھی اللہ کی آیات اور نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ السجدہ میں آیت نمبر 12 میں فرمایا، مجرمین اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے اچھی طرح دیکھ اور سن لیا، لیکن اس دن کا دیکھنا اور سننا انہیں کوئی کام نہ آئے گا۔ بے شک ابھی وقت ہے، اس وقت سے فائدہ اٹھا لیں، دنیا میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، جو حق ہے اس پر غور کریں تاکہ قیامت کے دن حسرت زدہ نہ رہیں اور مجرمین کی صفوں میں شامل نہ ہوں۔ آمین۔ آیت نمبر 39۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ
وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں خبردار کر دیجئے اس یوم حسرت سے جب ہر معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ البتہ اب یہ لوگ غفلت میں مبتلا ہیں، لہٰذا یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جس دن سب لوگ حسرت کر رہے ہوں گے، گناہگار اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور نیک آدمی یہ سوچ کر کہ اس نے اور زیادہ نیک کام کیوں نہیں کیے۔ اس دن تمام امور کا فیصلہ ہو جائے گا، نامہ اعمال لپیٹ کر رکھ دیے جائیں گے، اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں بھیج دیے جائیں گے۔ لیکن آج یہ حال ہے کہ لوگوں پر شدید غفلت طاری ہے، آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا اس کی فکر ہی نہیں، بلکہ اکثر و بیشتر لوگ تو آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا جو سفید و سیاہ رنگ کے بینڈے کی مانند ہوگی، اسے جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا، اے اہل جنت، کیا تم لوگ اسے پہچانتے ہو؟ تو وہ لوگ گردن اٹھا کے دیکھیں گے، پھر کہیں گے ہاں یہ موت ہے، اور اسے تمام جنتی دیکھیں گے۔ پھر پکارا جائے گا، اے اہل جہنم، کیا تم لوگ اسے پہچانتے ہو؟ تو وہ لوگ گردن اٹھا کر دیکھیں گے، پھر کہیں گے ہاں یہ موت ہے، اور اسے تمام جہنمی دیکھیں گے۔ پھر حکم دیا جائے گا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا، اے اہل جنت، ہمیشہ کے لیے یہاں رہو، اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے اہل جہنم، ہمیشہ کے لیے یہاں رہو، اب تمہیں موت نہیں آئے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پوری پڑھی، اور آپ کافروں کو حسرت کے دن سے ڈرائیے جب فیصلہ صادر ہو جائے گا اور وہ لوگ ابھی غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا کہ دنیا والے غفلت میں ہیں، ہمارے پاس ابھی وقت ہے، اس غفلت کی زندگی کو چھوڑ کر ہمیں چاہیے کہ ہم راہ ہدایت پر چلنے کی پوری کوشش کریں۔ آمین۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ یوم حسرت سے کیا مراد ہے۔ حسرت کہتے ہیں کہ شدید ترین ندامت کو، اور ایسی چیز پر من مٹنا جو انسان سے چھٹ گئی ہو اور اسے پکڑنا ممکن نہ ہو، یعنی کوئی موقع ہاتھ سے نکل جائے، کوئی بہت ہی قیمتی چیز گم ہو جائے، تو قیامت کے دن کو یوم الحسرت اس لیے کہا گیا ہے کہ اس دن سب اپنی کوتاہیوں پر نادم ہوں گے، حتیٰ کہ مومن بھی نادم ہوں گے کہ اس دن انسان سوچے گا کہ میں نے اپنا فلاں وقت کیوں ضائع کیا، میں ایسے فضول کام میں کیوں پڑی رہی، میں نے زیادہ بہتر طریقہ زندگی کیوں نہ اختیار کیا۔ یاد رکھیے، ہر وہ جگہ جہاں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے وہ انسان کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں، وہ ان کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی۔ اور جو آدمی کسی راستے پہ چلتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے، یعنی گاڑی چلاتے ہوئے، وہ چلنا بھی قیامت کے دن اس کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ اور جو آدمی اپنے بستر پر آئے، یعنی سونے کے لیے، لیکن وہ وہاں اللہ کا ذکر نہ کرے تو وہ سونا بھی اس کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس جو ذکر کر کے سوتا ہے اور وضو کی حالت میں سوتا ہے، اس کی ساری رات عبادت میں لکھی جاتی ہے۔ الحمدللہ۔ آیت نمبر 40۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، یقیناً ہم ہی وارث ہوں گے زمین کے
اور جو کوئی اس پر موجود ہے اس کے بھی۔ اس دن روئے زمین کی حکمرانی اور دنیاوی مال و متاع کی ملکیت کے عارضی دعوے دار سب کے سب ختم ہو جائیں گے، اور اس سب کچھ کی وراثت ظاہری طور پر بھی اللہ ہی کو منتقل ہو جائے گی۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور یہ سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خبر دی کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ زمین پر موجود تمام مخلوقات فنا کے گھاٹ اتار دی جائیں گی، کوئی باقی نہیں رہے گا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ وہی زمین اور اپنی تمام مخلوقات کا تنہا وارث ہوگا، اور پھر سب کے سب دوبارہ زندہ ہو کر اسی کے پاس آئیں گے اور اس کے حضور کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب چکائیں گے اور اچھا یا برا بدلہ پائیں گے۔ الحمدللہ یہاں اس رکوع کا اختتام ہوا۔ بارک اللہ لی و لکم۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، آمین۔